السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 16 سال کی عمر میں ایک لڑکے کی محبت میں گھر سے بھاگ نکلی، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ واپس لوٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں یتیم خانے پہنچ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہر رات کوئی لڑکی دلہن بن کر یہاں سے رخصت ہوتی ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ میری باری آئی، زبردستی مجھے دلہن بنا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا، مگر اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب گاڑی اسی بنگلے کے آگے رکی جہاں سے رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف تاریکی تھی، گھر کی 4 دیواری میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور پھر میں نے ہر طرف نظر ڈالی تو سارے ہی کمرے بند تھے۔ اماں ابا اپنے کمرے میں تھے، بھائی بھابھی اپنے کمرے میں، بس پھر کیا تھا، ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی دبائے میں دبے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہی چلی گئی۔ میں عمر کے جس حصے میں تھی وہاں کوئی بھی لڑکی جذبات میں آ کر ایسی حرکت ضرور کر جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ 16 سال کی عمر میں محبت کے جذبات اور چڑھتی جوانی لڑکیوں کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر اخلاق کی محبت تو میرے لیے ویسے بھی اس دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز تھی، اس لیے اس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا لیا تھا اور رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ دی تھی۔ اخلاق اور میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ اس سے میری دوستی ایک رونگ کال پر ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت میں پڑھائی میں مصروف تھی کہ جب ایک انجان نمبر سے میرے فون پر فون آیا تھا، اور جب میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف کوئی لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے فون بند کر دیا، لیکن پھر بار بار فون آنے لگا۔ چوتھی بار میں نے غصے سے پوچھا کون ہو تو کہنے لگا آپ کے حسن کا دیوانہ ہوں۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی، مجھے لگا کہ کوئی جاننے والا ہے، شاید کوئی کزن وغیرہ جو مذاق کر رہا ہو۔ جب ہی تو ایسی بات کر رہا ہے، پھر آواز سے مجھے لگا کہ میری خالہ کا بیٹا ہے، اسے ایسے ہی مذاق کرنے کی عادت تھی، تو میں بھی جان بوجھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت ہی مزے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی اور تھا، اس لیے میں نے پھر پوچھا کہ کون، لیکن اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تو میں بار بار اصرار کرنے لگی کہ بتائیے آپ کون ہیں، تو دوسری طرف سے کہا گیا کہ آپ کی آواز نے مجھے آپ کے عشق میں مبتلا کر دیا ہے، بنا دیکھے ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کی محبت میں عاشق بن گیا ہوں، اور اب آپ چاہیں تو میرا نام عاشق رکھ سکتی ہیں۔ یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کی بات سنے تو خود بخود اس کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جب تتلیوں کے پیچھے بھاگنے اور جگنوں کو پکڑنے کا دل چاہتا ہے۔ محبت جیسا لفظ تو پھر ایک الگ ہی نشہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ وقت تک تو میں یوں جتاتی رہی جیسے میں اس سے بیزار ہوں، اس کا فون مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ میں چھپ چھپ کر اخلاق سے باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ محبت بھری باتیں کرتا تو کبھی جذبات میں بہکی ہوئی، کبھی اپنی جوانی کو بیان کرتا تو کبھی میرے جذبات کو ابھارتا۔ اس کی محبت بھری باتیں مجھے احساس دلاتی کہ اب میں بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہو رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے محبت سے روشناس کراتا گیا۔ کبھی کبھی اس کی باتوں میں ہوس کی مہک شامل ہوتی تھی اور وہ مجھے بہکنے پر بھی مجبور کرتا۔ میں اسے بھی اس کی محبت کی انتہا ہی سمجھتی تھی اور خاموشی سے بس اس کی باتیں سنتی چلی جاتی۔ پہلے یہ باتیں مجھے عجیب لگتی تھی، پھر یہ باتیں روز مرہ زندگی کا حصہ بن گئی۔ جب تک میں اس کی محبت میں چور آواز نہ سنتی میرا دن نہ گزرتا۔ میرے اندر کی دنیا بدل گئی تھی، میری معصومیت دم توڑ گئی
گئی تھی۔ اب مجھ پر جوانی کا خمار چھا رہا تھا۔ میں گھنٹوں خود کو آئینے میں دیکھنے لگتی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے اخلاق جیسا انسان کا پیار ملا ہے جو سر سے پاؤں تک میری محبت میں ڈوب گیا ہے۔ اخلاق نے اپنی تصویر مجھے بھیجی اور میری تصویر بھی مجھ سے مانگی تھی۔ میں نے اپنی خوبصورت سی تصاویر اسے بھیج دی تھی جنہیں دیکھ کر وہ مزید میری تعریفیں کرنے لگا تھا، جبکہ وہ خود بھی اسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شروع میں تو میں نے منع کیا، مگر وہ اصرار کرنے لگا، اپنی محبت کے واسطے دینے لگا، پوچھنے لگا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اور بس یہیں آ کر میں ہار گئی تھی۔ ہماری بات چیت کو تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے میں اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ پھر میں اس سے ملنے کے لیے قریبی پارک چلی گئی۔ وہاں پر غضب ہو گیا کہ میرے بھائی کے دوست نے مجھے وہاں دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا کہ یہ بات گھر پر پتہ چلی اور خوب ہنگامہ ہو گیا۔ اس ملاقات میں اخلاق نے مجھ سے بہت زیادہ محبت بھری باتیں کی تھی اور میں پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس لیے جب گھر والوں نے سختی شروع کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں کسی لڑکے کے ساتھ پارک میں تھی، یہ سن کر بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، اس لیے میں نے ہر کسی سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ ابا میرا موبائل فون واپس لینا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے میرا موبائل فون لیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری اس دھمکی پر ابا نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، لیکن سختی سے کہا تھا کہ تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت کرو، کسی غیر لڑکے سے بات چیت کرو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ سچ تو یہ تھا کہ اخلاق سے جڑنے کے بعد میری پڑھائی پر بہت زیادہ فرق پڑا تھا۔ میری پوزیشن چلی گئی تھی، میں پڑھائی میں کمزور ہو رہی تھی، لیکن محبت کے آگے کسی چیز کا زور کہاں چلتا ہے۔ مجھ پر بھی طوفانی محبت سوار ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کسی کو خاطر خواہ میں نہ لایا، اور پھر جب اخلاق دوبارہ مجھ سے ملاقات کا کہنے لگا تو میں پھر ایک دفعہ ماں باپ کو جھوٹ بول کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس بار وہ مجھے ایک ہوٹل پر لے گیا۔ اس نے نہ صرف مجھے اچھا کھانا کھلایا تھا بلکہ تحفے کے طور پر ایک بہت خوبصورت انگوٹھی بھی دی تھی۔ وہ 22 سال کا ایک جوان لڑکا تھا اور میں 16 سال کی کھلتی ہوئی کلی جس نے ابھی ابھی جوانی میں قدم رکھا ہی تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے گھر والے تمہیں اپنی بہو نہیں بنائیں گے کیونکہ تم کم عمر ہو، اور تمہارے گھر والے ابھی تمہاری شادی کا نہیں سوچیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ نکاح ہو جائے گا تو سب کو بتا دیں گے، تو پھر سب کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ لفظ نکاح سن کر میں پوری طرح کھل اٹھی تھی۔ نکاح تو کوئی غلط بات نہیں تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ ویسے بھی دن بدن مجھ پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھابھی میری شکایتیں بھائی سے لگاتی کہ میں سارا دن فون پر لگی رہتی ہوں، اور بھائی کی ایک ہی رٹ ہوتی، وہ ابا کو کہتے کہ انابیہ سے اس کا فون واپس لے لیں، لیکن ابا انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ اب اتنی سختی بھی ٹھیک نہیں ہے، انابیہ کچھ ایسا ویسا نہیں کرے گی۔ اس لیے جب اخلاق نے شادی کی بات کی تو میں بھی راضی ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ نکاح کے بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دوں گی، اور پھر میں نے کاغذ پر لکھ دیا کہ میں اخلاق کے ساتھ جا رہی ہوں اور جلدی واپس لوٹ آؤں گی، اور پھر رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں میں گھر سے نکل گئی۔ اخلاق نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر بلا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم دوسرے شہر جا کر نکاح کریں گے، 1 مہینہ وہیں رہیں گے، وہیں اس کی خالہ کا گھر ہے، اور پھر واپس آ جائیں گے، اور میں اتنی بھولی تھی کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ بیٹھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ ہم رات کو نکلے تھے تو اگلے دن شام کو دوسرے شہر پہنچے تھے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگا کہ اب تو سارے کورٹ بند ہو چکے ہوں گے، ہم اگلے دن نکاح کریں گے، ابھی میں تمہیں اپنی خالہ کے گھر لے جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا کر دور دراز علاقے میں لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑا سا گھر تھا جو بہت ہی عالی شان تھا۔ میں نے حیرت سے اخلاق سے پوچھا کہ یہ واقعی تمہاری خالہ کا گھر ہے؟ یہ تو کوئی خوابوں کا محل لگتا ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا تم مجھے ایرا غیرا سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں بھگا کر کسی جھونپڑی میں لے جاؤں گا؟
ارے میں تو تمہیں محل کی شہزادی بنانے والا ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر اندر داخل ہوا، ایک بڑی عمر کی عورت سے مجھے ملوایا جو کہ کافی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخی سے رنگین تھے، بال گولڈن رنگ کے ڈائی ہوئے تھے، اور اس عمر میں بھی اس نے اتنا بھڑکتا ہوا لباس پہن رکھا تھا کہ میں دنگ رہ گئی۔ اوپر سے لباس انتہائی چست اور نازیبا قسم کا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی نئی دلہن ہو۔ مجھے دیکھ کر اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کہنے لگی، اخلاق تمہاری پسند کو داد دینی پڑے گی، ہیرا ڈھونڈ کر لائے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی تھی۔ میں خوبصورت تھی یہ بھی مجھے معلوم تھا، لیکن اخلاق کی خالہ نے جس انداز میں میری تعریف کی تھی میں واقعی ہی شرما گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو، میں دلہن کی طرح سجا دوں گی، پھر دیکھنا کیسے یہ سب کے ہوش اڑا دے گی۔ اخلاق یہ سن کر مسکرایا تھا، اور پھر اس کی خالہ نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر مجھے اوپر کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئی تو ان کے پاس بہت خوبصورت سا جوڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں دلہن بننا تھا، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ اس کی خالہ نے مجھے واقعی ہی دلہنوں کی طرح سجایا تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ 16 سال کی عمر میں دلہن بننا، اور وہ بھی من چاہے مرد کی دلہن بننا، کس کو پسند نہیں ہوتا۔ اب تک میں اپنے گڑیا کی شادی کرواتی تھی، اب میری اپنی شادی ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی ماں باپ کا خیال آتا تو میں سوچتی کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں ان کے پاس واپس لوٹ جاؤں۔ جب وہ مجھے خوشی دیکھیں گے تو اس شادی کو قبول بھی کر لیں گے۔ جب اس عورت نے مجھے پوری طرح سجا دیا تو کہنے لگی، اب بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہارے دولہا کو بھیجتی ہوں، اور خبردار اسے زیادہ تنگ نہ کرنا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا، ابھی نکاح کی رسم تو ادا نہیں ہوئی، پھر آپ اخلاق کو ابھی سے کمرے میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ارے تم سے کس نے کہا ہے کہ میں اخلاق کو بھیج رہی ہوں؟ میں تو تمہارے دولہا کو بھیج رہی ہوں جس نے تمہاری ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میرا دولہا اخلاق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، جس جگہ تم آئی ہو وہاں ہر رات دولہا بدلتے ہیں، آج کوئی تو کل کوئی، اخلاق تو تمہاری قیمت وصول کر کے جا چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے فلمیں دیکھی تھی اور اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے گا۔ میں تو اخلاق پر اس قدر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگی، جتنا شور مچائے گی مرد کو اتنا ہی مزہ آئے، اس لیے بہتر ہے خاموشی سے بستر پر بیٹھ جاؤ، ورنہ تو ساری رات ہی تجھے چیخنا چلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت کمرے سے نکل گئی اور مجھے لگا کہ کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ تصور میں میرے ماں باپ کا سایہ لہرا گیا۔ میرے باپ کو مجھ پر بڑا بھروسہ تھا۔ اماں میری خاطر بھابھی سے بھی لڑ جایا کرتی تھی اور بھائی کے خلاف بھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ انہی کو دھوکہ دے کر میں یہاں تک پہنچی تھی، اور اب قسمت نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش یہ کوئی بہت برا خواب ہو، آنکھ کھلے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میں اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوں۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر مرد اپنی ہوس بھری نظریں لیے کمرے میں آیا تھا اور بڑے شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں نے میری جان نکال۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے او دیکھا نہ تاؤ، پاس بڑا گلدان اٹھایا اور اس آدمی کے سر پر دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کے سر سے ایسا پھوٹا تھا کہ وہ وہیں چکرا کر گر گیا تھا۔ اس کی تو چیخ بھی نہیں نکلی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنا لباس تبدیل کیا اور پیچھے والی بالکنی سے کود کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میری قسمت اچھی تھی یا پھر شاید ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ میں اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کروں گی، اس لیے میں کسی کی نظروں میں نہ آئی اور گرتے پڑتے اس بنگلے کی پچھلی دیوار سے کود کر وہاں سے نکل گئی۔ مجھے بچپن سے ہی درختوں پر چڑھنے، دیواریں پھلانگنے کا شوق تھا، اور یہ شوق
آج میرے بڑے کام آیا تھا۔ میں بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی اور پھر بھاگتے بھاگتے میں بس اسٹینڈ پر پہنچ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں بس پر سوار ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ تھیلی تھی جو میں گھر سے لے کر نکلی تھی، جس میں ضرورت کے 2 جوڑے اور کچھ پیسے تھے، اور پھر میں نے بس والے کو کہا کہ مجھے کسی ہوٹل پر اتار دو۔ میرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بس والے نے مجھے ہوٹل کے قریب اتار دیا۔ میں ہوٹل میں گئی اور پھر ساری رات وہیں بیٹھے بیٹھے گزار۔ بس ایک چائے کا کپ منگوایا تھا لیکن ایک گھونٹ بھی نہ بھرا تھا۔ پھر صبح کی روشنی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے گھر لوٹوں، لیکن وہاں جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر فون کرنا تھا، اپنے گھر والوں سے بات کرنی تھی۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 2 دن ہونے والے۔ میں نے ہوٹل سے ہی اپنے گھر فون ملایا تو دوسری طرف سے میری بھابھی نے فون اٹھایا اور جو خبر مجھے سنائی، میری رہی سہی جان بھی فنا ہو گئی۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے اس طرح گھر سے فرار ہونے پر وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکے تھے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میری بھابھی نے کہا کہ اب اگر تم لوٹ کر آئی تو تمہارا بھائی تمہاری جان لے لے گا، تمہاری ماں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے جہاں کہیں بھی ہو تم وہیں رہو، ہمارا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پیچھے سے میری ماں اور بھائی کے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میرا باپ مر گیا تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ کوہرام تو میرے دل میں مچا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک غیر مرد کی محبت نے مجھے اور میرے گھر والوں کو برباد کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں وہاں سے نکل کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگی اور پھر ایک عورت مجھ سے ٹکرائی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں یتیم خانے لے چلتی ہوں، تم ابھی کم عمر ہو، یتیم خانے والے تمہیں رکھ لیں گے۔ وہ کوئی انتہائی نیک اور شریف عورت تھی جس نے سچ میں میری مدد کی۔ پھر میں اسی کے ساتھ یتیم خانے پہنچ گئی کیونکہ میں واقعی یتیم ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری واپسی پر میرے گھر والے مجھے کس طرح دھتکاریں گے، اس لیے میں نے یتیم خانے میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ یہاں پر سب سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ سینے پرونے ٹانکے کا کام تو الگ تھا، لیکن صفائی، پکانا، برتن دھونا اور بھی بہت سارے کام تھے۔ میں تو سارا دن کام کرتی اور رات کو تھک کر سو جاتی۔ کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں سے ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہو جاتی۔ میں نے پوچھا کہ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں تو ایک لڑکی نے بتایا کہ ہر ہفتے ایک لڑکی کو دلہن بنا کر رخصت کر دیا جاتا ہے تاکہ یتیم خانے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ نہ ہو۔ ایک نہ ایک دن تم بھی اور میں بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گی۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم جیسی یتیم لڑکیوں کو کون رخصت کروا کر لے جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو میڈم کی ذمہ داری ہے، یہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس لڑکی کی شادی ہوگی اور کب وہ یہاں سے رخصت ہوگی۔ میں نے کہا بارات تو آتی نہیں، پھر رخصتی کیسے؟ وہ کہنے لگی بس میڈم لڑکی کو دلہن بناتی ہے اور یہاں سے بھیج دیتی ہے۔ اس کی شادی کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں کچھ معلوم۔ البتہ میڈم بتاتی ہے کہ یہاں سے جانے والی لڑکیاں بہت اچھی زندگی گزارتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ یتیم خانے میں ہمیشہ لڑکیوں کو یتیمی کی زندگی نہیں گزارنی ہوتی بلکہ کہیں نہ کہیں آگے ان کا مستقبل سنور جاتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مستقبل کیسے سنورتا ہے، یتیم لڑکیوں کی قسمت کس طرح بدلتی ہے۔ اس بات کا تو مجھے اس وقت پتا چلا جب کچھ ہی دنوں بعد میری باری آ گئی اور میڈم نے کہا کہ اب تمہیں رخصت ہونا ہے۔ مجھے شادی کا جوڑا اور زیورات لا کر دے دیے گئے۔ ہر چیز بہت عالی شان تھی۔ میں تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میرے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکا ہوا تھا۔ اس دن میں دلہن بن کر پچھتائی تھی اور اب ایک دفعہ پھر میں دلہن بن کر کھڑی تھی۔ میرا دل خدشات اور وسوسوں سے بھر چکا تھا۔ مجھے تو اس وقت جوڑے کے رنگ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے ایک چھوٹی سی چھری اپنے پرس میں دبا لی تھی۔ میں زندگی سے ٹھوکریں کھا کر یہاں آئی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ عورت کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس رات میڈم نے مجھے بڑی سی کالی گاڑی میں بٹھایا اور رخصت کر دیا۔ اس گاڑی میں میرے علاوہ ایک ڈرائیور تھا اور ایک عورت تھی جو آگے کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی میں پوری طرح خاموشی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح کہاں اور کس کے ساتھ ہوگا۔ گاڑی چلتی گئی اور بہت دیر بعد جا کر جب گاڑی رکی تو
تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ اس جگہ کو تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں اخلاق مجھے لے کر آیا تھا۔ گاڑی بنگلے کے اندر رکی تھی، اس لیے میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی گاڑی رکی تو میں نے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کچھ ضروری سامان یتیم خانے میں بھول آئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے میں کہنے لگی کہ تمہارا سامان تو مل جائے گا، میں خود منگوا کر دوں گی، لیکن ابھی نیچے اترو، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، پھر تمہاری شادی بھی تو ہونی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، مجھے بس واپس جانا ہے، میں یتیم خانے میں رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس عورت نے بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مجھے کھینچ کر گاڑی سے اتار دیا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ اندر جاتے ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس سے اخلاق نے اپنی خالہ بتایا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی، کہنے لگی تم تو یہاں سے بھاگ کر یتیم خانے گئی تھی، دیکھ لو تمہاری منزل یہی ہے، اس لیے تم یہیں لوٹ آئی ہو، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری دگنی قیمت دینی پڑی۔ پہلے میں نے اخلاق کو 50,000 روپے دیے اور اب یتیم خانے کی میڈم کو 50,000 روپے دیے ہیں۔ تم تو بڑی بھاری قیمت والی لڑکی ثابت ہو رہی، جتنے پیسے میں تم پر خرچ کر چکی ہوں، اس سے زیادہ پیسے اب میں تم سے کماؤں گی۔ پھر اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ مجھے زبردستی کھینچتی ہوئی ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ملازمہ کسی مرد کی طرح لمبی چوڑی اور طاقتور تھی۔ اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بد نصیبی میرے آگے آ گئی۔ شاید مجھے میرے ماں باپ کی بد دعائیں لگ گئی تھیں، یا پھر میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا۔ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آدھی رات کے وقت میرے کمرے میں ایک آدمی آیا۔ اس کی نیت میں جان گئی تھی، اس لیے میں خود کو اس سے بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا، میرا نام پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں اپنے آپ کو اس گندے دلدل سے کیسے بچاؤں، اس لیے میں نے پرس سے وہ چھری نکالی اور اپنی گردن پر رکھ دی اور اس شخص سے کہا کہ مجھ سے دور رہنا ورنہ میں اپنی جان لے لوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگا تم بے فکر رہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں پولیس والا ہوں اور یہاں معلومات لینے کے لیے آیا ہوں کہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، کون لڑکیاں سپلائی کرتا ہے، تم کہاں سے آئی ہو اور ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے۔ شہر سے بہت سی لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، لیکن وہ کہاں جاتی ہیں، جہاں تک کیسے پہنچتی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، لیکن چھری اپنے گردن سے نہ ہٹائی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے اپنا ID کارڈ نکال کر میرے سامنے لہرایا اور کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں ساری رات یہیں بیٹھا رہوں گا، صبح واپس چلا جاؤں گا اور پھر کل شام کو ہم ریڈ کریں گے اور تمہیں میں آزاد کروا لوں گا۔ بس میری بات پر یقین کرو۔ میرا اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ ساری رات میں اپنی گردن پر رکھ کر بیٹھی رہی چھری، اور وہ خاموشی سے دور بیٹھا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ پھر صبح واقعی ہی وہ چلا گیا۔ میری عزت پر کوئی آنچ نہ آئی۔ مجھے گھر سے نکل کر کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن خدا نے اب تک میری عزت محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ میں دوبارہ اس جگہ آئی تھی، لیکن دونوں بار میری عزت پر آنچ نہیں آئی تھی، اور اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار تھی۔ اگلی شام وعدے کے مطابق اس نے نہ صرف ریڈ کروائی بلکہ باعزت طریقے سے مجھے اس جگہ سے نکلوا لیا۔ میں اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے گھر لے گیا۔ میری ماں اور میری بھائی مجھے دیکھ کر نفرت کا اظہار کرنے لگے، لیکن پھر اس نے ان دونوں کی ساری حقیقت بتائی اور سمجھایا کہ میں کم عمری میں بے وقوفی میں یہ قدم اٹھایا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، میری ماں نے بھی مجھے معاف کر کے سینے سے لگا لیا تھا۔ البتہ بھائی بھابھی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ مجھے بھی اپنی باپ کی موت کا بڑا دکھ تھا۔ اس پولیس والے نے مجھ سے اخلاق کی تصویریں لے لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ جلدی وہ
اخلاق اور اس جیسے دوسرے لڑکے بھی گرفتار کر لیں گے۔ آج بھی میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی ہوں، میں 20 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن کوئی بھی میرے ماضی کی داغدار زندگی کو نہیں بھولتا۔ ہر کوئی مجھے تانے دیتا ہے، میرے حوالے سے باتیں بناتا ہے۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک قاتل ہوں جس نے اپنے باپ کی جان لی ہو۔ صرف میری ماں ہے جس نے کبھی مجھے برا نہیں کہا۔ جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے سائے میں محفوظ ہوں، لیکن اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو یہ دنیا میرا جینا مشکل کر دے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ماں کی زندگی کے لیے دعا کریں اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کی بھی حفاظت کیا کریں۔ موبائل فون جیسی چیزوں کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے کر ان کی زندگی کو برباد نہ کریں، کیونکہ اخلاق جیسے لڑکے کم عمر لڑکیوں کو بڑی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔